السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور آپ کے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ آج ہم سورۃ طٰہٰ پارہ نمبر 16 کا رکوع نمبر 16 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا۔ یہاں پہ آدم علیہ السلام کے بہکائے جانے کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، جو ہم سورہ بقرہ میں تفصیلی طور پر پڑھ چکے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جب حکم ہوا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس نے تکبر کیا تھا۔ اسے اس بات کا تکبر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے، اس لیے اس نے آدم علیہ السلام کو حسد کی بنا پر، تکبر کی بنا پر سجدہ نہیں کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اِنَّا بے شک، ہذا یہ، عَدُوٌّ لَكَ دشمن ہے تیرا، وَلِزَوْجِكَ اور تیری بیوی کا، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا پھر ہرگز نہ وہ تم دونوں کو نکلوا دے، مِنَ الْجَنَّةِ جنت سے، فَتَشْقَىٰ پھر تم مشقت میں پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ ایک درخت کے قریب نہیں جانا اور نہ وہاں سے کچھ کھانا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے، لیکن شیطان نے اسے اللہ کی قسمیں کھا کر یقین دلایا اور اس پھل کے کھانے پر مجبور کر دیا، اور کہنے لگا کہ یہ ایسا پھل ہے کہ جسے کھانے سے ہمیشہ کی بادشاہت مل جاتی ہے، جو اس کو کھا لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو ارادے کی پختگی کی نہ ہونے کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا۔ شقا کا معنی ہے محنت و مشقت، یعنی جنت میں کھانے پینے، لباس اور مسکن کی جو سہولتیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہیں، جنت سے نکل جانے کی صورت میں ان ساری چیزوں کے لیے بہت زیادہ محنت و مشقت کرنا پڑے گی۔ اسی طرح دیکھیں، غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تشقیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، یعنی تو ایک مرد، تو یہاں پہ آدم علیہ السلام کو ہی مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تو مشقت میں پڑ جائے گا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری مشقتیں، ساری ضروریات کی فراہمی مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت پر کسی قسم کی ذمہ داری نہیں ڈالی، تو یہ ساری محنت و مشقت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ اِنَّ بے شک، لَكَ تیرے لیے، اللہ کہ نہ، تجوع تو بھوکا ہو، فیہا اس میں، ولا تعرا اور نہ تو بے لباس ہو، وَأَنَّكَ اور بے شک تو، لا تظمأ نہ تم پیاسا ہو، فیہا اس میں، ولا تضحیٰ اور نہ دھوپ لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تمہیں ہر قسم کا آرام موجود ہے تمہارے لیے، نہ تو اس میں تمہیں بھوک ہے اور نہ تمہیں کوئی لباس بنانے یا پہننے کی حاجت ہے، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے اور نہ دھوپ لگتی ہے۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ فوسوسا پھر وسوسہ ڈالا، الیہ اس کی طرف، شیطان نے، کالا کہا، یا آدم اے آدم، هل ادلک کیا میں تمہیں بتاؤں، علی شجرۃ ایک ایسا درخت، خلدی ہمیشگی والا، وملک اور بادشاہی، لا یبلا نہ وہ پرانی ہو۔ یعنی شیطان نے جھوٹی قسمیں کھا کر ان کو دھوکے و فریب میں مبتلا کر لیا اور ان کو وہ پھل کھلا دیا جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ فَأَكَلَا پھر ان دونوں نے کھایا، منہا اس میں سے، فَبَدَتْ لَهُمَا پھر ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے، سَوْآتُهُمَا ان دونوں کے ستر،
یا شرمگاہیں، وطفقا اور وہ دونوں لگے، یکسفانی چپکانے جوڑنے، علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنتی جنت کے پتوں میں سے، وعصى آدم ربہ اور نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی، فغوا پس وہ بہک گئے، یعنی شیطان کے بہکاوے میں آگے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان کی شرمگاہیں یعنی ستر ان کے کھل گئے، ان کے لباس جنتی اتر گئے ان سے، تو وہ جنت کے پتے اپنے اوپر لگانے لگے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، ثم اجتباہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا، چن لیا، فتاب علیہ پس ان پر متوجہ ہوا یا ان کی توبہ قبول کی، وہدا اور انہیں رہنمائی کی۔ قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى قال اہبطا ہم نے کہا تم دونوں یہاں سے اترو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان کو کہ تم دونوں یہاں سے اترو جمیعا اکٹھے، بعضکم لبعض عدو بعض کا دشمن ہے، فإما يأتينكم مني هدى پھر جب کبھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فمن اتبع ہدایا بس وہ جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا یضل ولا یشقی نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ مشقت میں پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا آدم علیہ السلام کو، شیطان کو بھی، حضرت حوا کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بعض کا دشمن ہے، اس سے مراد شیطان اور انسان ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی تفسیر کہی جاتی ہے کہ انسانوں میں سے ہی بعض انسان ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی دیا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، تو جو میری ہدایت کو قبول کر لے گا اسے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ مشقت میں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ساری مصیبتیں اور پریشانیاں دور کر دیں گے۔ یہ دنیا کی بھی ہو سکتی ہیں پریشانیاں اور آخرت کی بھی ہو سکتی ہیں، جیسے قبر کا عذاب وغیرہ۔ ایک بات اور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر زمین پہ نہیں اتارا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت دینے کے لیے ہی ان کو پیدا فرمایا تھا۔ یہ سزا نہیں اللہ نے دی، اور نہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے اور ساتھ پھر سزا بھی دے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کو خلافت کے لیے چنا ہوا تھا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ومن اور جو عارضہ اعراض کرے گا عن ذکری میرے ذکر سے، فإنّا پس بے شک لہو اس کے لیے، معیشتاً معیشت کا مطلب روزگار یا زندگی، ضنکاً تنگ، ونحشرہ اور ہم حشر کریں گے اس کا، یوم القیامتی قیامت کے روز، اعمیٰ اندھا۔ معیشت کا تنگ ہونا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ رزق میں کمی ہو جائے گی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ذہنی طور پر جو سکون ہے، جو اطمینان کی کیفیت ہے نا، اس سے یہ انسان محروم رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل بنے رہے، اندھے بنے رہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ حشر کرے گا، یعنی ان کو روز قیامت اندھا اٹھائے گا۔ اندھا کیوں اٹھائے گا؟ کیونکہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آیات سے اندھے بنے ہوئے تھے نا، نہ ان کو حق بات دکھائی دیتی تھی، نہ وہ اس پر عمل کرتے تھے، نہ انہوں نے کبھی کوشش کی سیکھنے سمجھنے یا عمل کرنے کی۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، قالا کہے گا ربی میرے رب، لما کیوں، حشرتنی تو نے حشر کیا میرا، اعمی اندھا، وقد كنت بصیرا اور بلا شبہ میں تھا دیکھتا، یعنی وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اسی طرح سے، اتت کا آئی تیرے پاس، آیاتنا آیات ہماری، فنسیتہا پس تو نے اسے بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسیٰ اور اسی طرح آج تو بھلا دیا جائے گا، وکذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ ولعذاب الآخرۃ اشد وابقی، وکذالک اور اسی طرح سے نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، من اسرفا جس نے اسراف کیا یعنی جو حد سے بڑا، ولم یؤمن بآیات ربہ اور نہ وہ ایمان لایا اپنے رب کی آیات پر، ولعذاب الآخرۃ اشد وابقی اور یقیناً عذاب آخرت کا زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہم کریں گے، اس کے اعمال کا یہی بدلہ ہے، اور جو اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھلا دیا تھا تو اس کی وجہ سے اسے سخت عذاب ملے گا جس سے وہ چھوٹ بھی نہیں سکے گا۔
افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ افلم کیا پھر نہیں، یہدی لہم ان کو ہدایت دیتی، کم اہلکنا کتنی ہم نے ہلاک کر دی، قبلہم ان سے پہلے، من القرون بستیاں، یمشون